شام کے ملک میں ابھی ابھی بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اس کی جگہ پر اس کے مخالفین نے جگہ سنبھالی ہے۔ اسی تبدیلی کو ہمارے مذہبی طبقے اپنی فتح قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شام میں جو لڑائی چل رہی تھی یہ حق اور باطل یا کفر اور اسلام کے درمیان ایک جنگ تھی، اور اس طویل جنگ میں اللہ تعالیٰ نے حق یا اسلام کو فتح عطا فرمایا اور باطل یا کفر کو شکست ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مذہبی لوگ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اس تبدیلی کو مذہبی طبقہ اس آیت کے تناظر میں دیکھ رہا ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ تو شام ہے، دنیا کی کسی بھی ملک، بھلے وہ افغانستان کیوں نہ ہو، وہاں پر جو جنگیں ہوئی ہیں یا جو جنگ ہو رہی ہے یا جو جنگیں ہوں گی، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے ایسے حالات سے، تو یہ کفر اور اسلام یا حق اور باطل کے درمیان جنگ نہیں ہے۔ اسی نام پر کیا ہوتا ہے، اسی نام پر ہماری امت، بھلے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، یہ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ شہادت۔ اور شہادت کے بدلے میں مسلمان کو کیا ملتا ہے؟ حوریں ملتی ہیں، جنت ملتی ہے، اور جنت اور حوروں کے لیے ایک مسلمان وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو جب کسی بھی ملک میں ایسی لڑائی ہوتی ہیں، عالمی طاقتیں ان جنگوں کو حق اور باطل کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اسی وجہ سے انہیں افرادی قوت جو ہے وہ مہیا ہوتی ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ اس افرادی قوت کو وہ اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جب یہ جنگیں جو ملکوں میں ہو رہی ہیں یہ حق اور باطل کے درمیان نہیں ہے، تو اصل میں یہ جنگیں ہیں کیا؟ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنگیں عالمی طاقتوں کے درمیان ایک جنگ ہے، اور عالمی طاقت ایک مغرب ہے، ایک مشرق ہے، روس، چین، اسی طرح امریکہ اور یورپ۔ امریکہ نے کیا کیا کہ 1980 کی دہائی میں روس کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی۔ جب روس نے مداخلت کی افغانستان میں، وہاں پر امریکہ نے یہ آواز لگا دی کہ بھائی یہ تو کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ بھائی روسی کون ہیں؟ روسی یہ تو کافر ہیں، اپنی بہنوں سے بھی شادی کرتے ہیں، اور یہ ماں بہن کی تمیز نہیں کر سکتے، بھائی مسجدوں کو یہ گراتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے۔ اسی طرح کے پروپیگنڈے کر کے مسلمانوں کو روس کے خلاف کر دیا، اور ہر مسلمان یہ چاہ رہا تھا کہ بھائی میں جا کے روس کے خلاف لڑوں۔ تو پورے 10 سال میں، تقریباً 8 سالوں میں امریکہ نے روس کو افغانستان میں شکست سے دوچار کر دیا، اور روس سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا۔ جو روس کی بڑی حیثیت تھی اسے سوویت یونین کہا جاتا تھا۔ روس تو ایک ملک ہے، لیکن اس نے کافی ملکوں کو قبضہ کیا تھا اور پھر اس کو سوویت یونین کا نام دیا تھا۔ تو وہ سوویت یونین کی جو طاقت تھی وہ پاش ہو گئی، اور روس کو شکست کے بعد کیا ہوا کہ اسے اپنے جو مقبوضہ ممالک تھے اسے چھوڑنے پڑے، جو وسط ایشیا کے ممالک ہم کہتے ہیں، یوکرین، اس طرح بہت سارے ملک ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ پوری دنیا کا منیٹر ہم کہیں گے نا، یا پوری دنیا کا جو چودھری ہے،
وہ کون بنا؟ اکیلے امریکہ بنا۔ اس سے پہلے پوری دنیا کو دو طاقتیں کنٹرول کرتی تھی، رشین بلاک اور امریکن بلاک۔ تو روس کو جب شکست ہوئی، امریکہ پوری دنیا پر چھا گیا۔ امریکہ نے یہ پروگرام بنا دیا کہ بھائی ابھی ہم اپنا نظام چلائیں گے۔ اس نظام کو روس کی شکست کے بعد انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کا نام دیا، پھر اسی نام کو تبدیل کر دیا، اور ابھی جو نیا تازہ نام ہے اس کا ہے گلوبل ولیج۔ کیا نام ہے؟ گلوبل ولیج۔ گلوبل ولیج میں امریکہ، یورپ یا امریکہ کی جتنی بھی اتحادی ہیں، نیٹو جسے ہم کہتے ہیں، ان کے عزائم کیا ہے اور ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ تھا کہ بھائی پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لینا ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں پر بادشاہت ہے اور جہاں جہاں پر ڈکٹیٹرشپ، جسے اردو میں استبدادیت کہا جاتا ہے، استبدادیت اس طرح ہوتی ہے کہ شکل تو جمہوریت کی ہوتی ہے، لیکن وہاں صرف ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اور ایک فرد وہ حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے ایجنڈے میں سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ جہاں جہاں پر بادشاہت ہے اور جہاں جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ تو بادشاہتیں جیسے ہمارے عرب کنٹریز میں ہیں، اور اسی طرح ڈکٹیٹرشپ بھی زیادہ تر انہی ملکوں میں۔ جیسے مصر میں ڈکٹیٹرشپ، کون ڈکٹیٹر تھا؟ حسنی مبارک۔ اسی طرح شام میں حافظ الاسد، پھر اس کا بیٹا، عراق میں صدام حسین، اور لیبیا میں قذافی، ٹیونس میں اس کا نام مجھے نہیں آتا۔ یہ 5 ملک میں بادشاہتیں تو نہیں تھی، لیکن یہ بادشاہوں کے متبادل تھے، صرف ایک فرد کی چلتی تھی وہاں پر۔ تو انہوں نے ایک ایک ملک سے استبدادیت کا خاتمہ کر دیا۔ اب ڈکٹیٹرشپ میں، یعنی ڈکٹیٹروں میں قسمت کی بات ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قذافی اور صدام حسین تھے تو بڑے بڑے شفاق، اپنے مخالف کو کبھی وہ معاف نہیں کرتے تھے، لیکن عوام کے لیے کتنے اچھے تھے کہ ان کے ممالک ترقی کر رہے تھے، اور ایک خوشحالی تھی وہاں پر، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں، جو حکومت کے خلاف ہوا کرتا تھا اسے پھر وہ نہیں چھوڑتے تھے، یہ شفاقیت ان میں تھی۔ ٹیونس ڈکٹیٹر تو تھا، جیسے حسنی مبارک تھا، اسی طرح حافظ الاسد۔ تو یہ 3 ممالک یہ برے لوگ تھے، یہ ڈکٹیٹر جو تھے یہ برے تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے عوام کا خون چوسا، ظلم بھی کر رہے تھے، اپنے مخالفین کو بھی قتل کر رہے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے کہ ان کا خون بھی چوستے تھے۔ صرف ان ملکوں میں ان کی عیاشیاں تھی، باقی لوگ بھوکے مرتے تھے۔ تو یہاں سے انہوں نے ایک ایک کر کے استبدادیت ختم کر دی، اور بادشاہت بھی ان کی نظر میں کٹک رہی ہے۔ تو اگر ہم دیکھ لیں، جیسے عرب ممالک میں جو بادشاہتیں ہیں، ماشاء اللہ عوام ان سے خوش ہیں، اور ان کے عوام تو دور کی بات ہے، ہمارے لوگ یعنی دنیا کے لوگ وہاں جا کر مزدوری کرتے ہیں، اور ان کا ایک نظام چل رہا ہے زندگی کا۔ تو برکت کس کی ہے؟ ان بادشاہوں کی برکت ہے، کیونکہ یہ بادشاہ کچھ بھی ہوں، لیکن اپنے عوام کے لیے اور پھر غریبوں کے لیے، جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں لوگ جاتے ہیں اور روزی کماتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ نہ رہے تو پھر کتنے مسافر، یعنی پاکستان کے لاکھوں لوگ وہاں پہ ہیں، انڈیا کے لاکھوں، بنگلہ دیش کے لاکھوں لوگ، اسی طرح ہر ملک کے لاکھوں لوگ وہاں ہیں، وہ بے روزگار بن جائیں گے، کیونکہ جس ڈکٹیٹرشپ کو انہوں نے ہٹانا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے عراق، صدام حسین کو انہوں نے ختم کر دیا، قذافی کو ختم کر دیا، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر اب خانہ جنگی ہے، اور اکانومی بالکل زیرو ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور
معیشت کبھی بہتر نہیں ہوگی۔ اس میں فائدہ کس کو ہے؟ جن طاقتوں نے وہاں انقلاب برپا کیا ہے، یعنی جو طاقتیں تبدیلی لے کر آئی ہیں، انہی طاقتوں، یعنی جو عالمی طاقت ہے، ان کے مزے ہیں، کسی کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو یہ جو تبدیلی آئی ہے شام میں، یہ بھی کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے سارے مذہب کے ماننے والوں کو کہ اللہ کے بندوں، ہوش کے ناخن لو اور اس فریب کو، اس دھوکے کو سمجھو۔ یہ ایک فریب ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ مفادات کیا ہے؟ کس کے ہیں؟ عالمی طاقتوں کے۔ عالمی طاقت یعنی امریکہ یا نیٹو نے کیا کیا؟ سیریا میں، شام میں کس کو شکست دی؟ ایران کو اور روس کو۔ جب نیٹو یا امریکہ نے گلوبل ولیج کا اعلان کر دیا یا نیو ورلڈ آرڈر کا، تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹیں کون کون تھے؟ روس اور ایران۔ اور یہاں تک کہ سیریا میں یعنی شام میں تو روس اور ایران نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم مٹ جائیں گے لیکن ان کو اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن کیا کیا انہوں نے کہ روس کو وہاں پر یعنی یوکرین میں جنگ میں انگیج کر دیا اور ایران کو ادھر روکے رکھا۔ تو کیا ہوا کہ سیریا میں ابھی عالمی طاقتوں میں سے ایک طاقت امریکہ، وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ سارے فوائد، سارے مفاد ان کے ہیں۔ ہمارے لیے تو صرف موت ہے، اور ہمارے لیے تو صرف معذور ہونا ہے، اور ہمارے لیے در بدر کے ٹوکرے کھانے ہیں۔ تو ہماری امت اس کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ جو دنیا کی چودھری ہیں، ان کے آپس میں ہمیشہ کے لیے جنگ ہوتی ہیں، اور اس جنگ میں ہر ملک اسی جنگ میں اپنے مفاد کے لیے ایک نعرہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے وہ ہے۔ جیسے امریکہ نے ہمیں استعمال کیا، پوری امت کو روس کے خلاف استعمال کیا، تو اسی طرح اب ایران اور روس نے کیا کیا؟ بہت سارے شیعوں کو شام میں جا کے لڑایا، قتل کروایا۔ اب بھی کافی لوگوں کو یہ انقلابی جو ہیں انہوں نے گرفتار کیا ہے، کچھ کو یہ مار دیں گے، کچھ کو پھانسی لگا دیں گے۔ اب ہمارے جیسے بیچارے لوگ تھے، اور صرف جنت اور حوروں کی لالچ میں اور حوروں کے شوق میں وہ گئے، اور کچھ تو مر چکے ہوں گے، اور اگر پکڑے گئے ہوں گے تو ان کو بھی مار دیں گے۔ ملے گا کیا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو لڑائی، یہ لڑائی حق اور باطل کی نہیں ہے، یہ کس کی لڑائی ہے؟ یہ دنیا کے چودھریوں کے بیچ میں ایک لڑائی ہے۔ کبھی ایک چودھری کو شکست ہوتی ہے تو دوسرے کو فتح۔ کبھی کسی علاقے میں یا کسی ملک میں جس کو پہلے فتح نصیب ہوئی ہوتی ہے اس کو شکست ہوتی ہے، اور دوسرے کو فتح۔ تو جنگیں ان کے درمیان ہیں، اور فائدہ انہی ملکوں، ان چودھریوں کو ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔